الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی خص رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمکارم الاخلاق فامتحنوا انفسکم صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور بالخصوص تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، مسلسل جمعے کے خطبے میں جس موضوع سخن پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے شیعہ کون ہے۔ سامعین محترم، بحمد خدا 13 نشستیں اس حوالے سے ہماری ہو چکی ہے، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 14ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب تک بارہا آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا کہ شیعہ جسے ہم سمجھتے ہیں وہ اور ہے، جسے امیر المومنین سمجھتے ہیں اور ائمہ علیہم السلام جانتے ہیں وہ اور ہے۔ ہم جسے شیعہ سمجھتے ہیں وہ شیعہ وہ ہے جو فقط کلمے کی حد تک باقی رہ جائے اور امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دے دے، وہ شیعہ ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے شیعہ ہے، یعنی امیر المومنین کے کلمہ پڑھنے والا یا امیر المومنین کے پیچھے چلنے والا کہہ لیجئے۔ لیکن جہاں بات آئے گی اصطلاح کی تو پھر اصطلاح میں 2 چیزیں ہیں، 2 اصطلاحات مشہور ہیں، ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے شیعہ۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے، ہم سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ محب تو ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے تو ہیں، لیکن شیعہ جیسا اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے، کم از کم میں اس درجے پر نہیں اترتا جو اہل بیت علیہ السلام نے ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہمارے شیعہ میں یہ باتیں ہونی چاہیے اور یہ صفتیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ سامعین محترم، مسلسل مختلف احادیث بیان کی جا رہی ہے، اور فقط آپ کے علم میں لانے کے لیے عرض کر دوں، یہ جتنی احادیث بیان ہو رہی ہے یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے اوصاف الشیعہ، یعنی جس میں شیعوں کی صفتیں بیان کی، اور اس میں پوری کتاب انہوں نے لکھی۔ بہت کم کتابیں ہیں جو شیخ صدوق کی ہم تک پہنچی ہے، اس میں سے ایک کتابت غنیمت خدا کا شکر کہ ہم تک پہنچ گئی، اوصاف الشیعہ، یعنی شیعوں کی علامات، شیعوں کی صفتیں، شیعہ کون ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں ساری ان احادیث کو جمع کیا، تو وہاں سے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں احادیث بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ جمعے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث نقل کرنے والے تھے شاہ عبد العظیم حسنی، جنہیں نقل کیا تھا 10ویں امام سے جس حدیث کو، اور شاہ عبد العظیم حسنی نے اس میں مولا کے پاس جا کر بیان فرمایا تھا کہ میں یہ عقائد رکھتا ہوں، آپ بیان فرمائیے، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو آپ اضافہ کر دیں، اگر کچھ غلطی ہے تو آپ اس کی کریکشن کر دیں، اس کی اصلاح کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچوں تو صحیح عقائد کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں۔
پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ساری عقائد بتائے، ساری چیزیں بتائی کہ میں کیا کیا مانتا ہوں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کن کن چیزوں کو حق جانتا ہوں. اور وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جب امام کے سامنے پیش کی تو پھر امام نے دعا دی اور امام نے فرمایا ھذا دینی و دین آبائی، یہ میرا بھی دین ہے اور میرے باپ دادا کا بھی دین ہے، پروردگار عالم تمہیں اس دین پر ثابت قدم رکھے. اور امام نے اس دعا کے ساتھ اس حدیث کا اختتام کیا تھا. تو آپ کی خدمت میں وہ سارے عقائد بیان ہوئے تھے جو شاہ عبد العظیم حسنی نے بیان فرمائے تھے. آج ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، وہ دراصل ابو عبداللہ چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ حدیث جو آج بیان ہو رہی ہے یقیناً مکمل نہیں ہو سکی گی کیونکہ اس میں صفتیں بیان ہوئی ہیں. وہ صفتیں چونکہ زیادہ ہیں لہذا دیکھتے ہیں آج کتنی صفتیں بیان ہوتی ہیں، اس کے بعد ورنہ نیکسٹ جمعے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. امام نے فرمایا، سنیے گا، دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شیرینی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک جملہ پایا جاتا ہے کہ فما احلی اسماءکم، کہ اہل بیت علیہ السلام آپ کے نام کتنے شیریں ہیں، کتنی مٹھاس پائی جاتی ہے ان ناموں میں. آپ کبھی جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی ناموں پر فقط غور کریں، بولیں اپنے لبوں سے محمد، ٹھیک ہے، علی، حسن، تو خود آپ کو احساس ہوگا کتنے میٹھے نام ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور کتنا جو ہے وہ لطف آ رہا ہے ان ناموں کو لینے میں فقط. صحیح ہے. اور علماء جو ہے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں. کہو علی، محسوس ہوگا تمہیں بلندی کا، احساس ہونے لگے گا تمہیں بلندی کا. علی کہو. اسی طریقے سے کہو محمد، جب محمد کہو گے، کہا یہ محمد کتنا پیارا نام ہے، دو لبوں نے آپس میں بوسہ لیا محمد کے درمیان میں، محمد. ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی خوبصورتی ہے. تو جس طریقے سے ان کے ناموں میں مٹھاس، ویسے ہی ان کے کلام میں بھی جو ہے وہ مٹھاس ہے. اسی لیے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں تک ہمارا کلام پہنچاؤ. ٹھیک ہے، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں گے، اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں گے، فاتبعونا، وہ ہماری اتباع کرنے لگیں گے، ہماری پیروی کرنے لگیں گے. اگر ان کلام کو، ان احادیث کو انہوں نے ہمارے دل میں اتار لیا، اپنے دل میں اگر اتارنا شروع کر دیا نا، اور اس کی مٹھاس کو، اس کی شیرینی کو، اس کے حسن کو اگر محسوس کرنا شروع کر دیا، فرمایا یہ ان کے دل پر اثر کرنا شروع کرے گا اور یہ ہماری اتباع کریں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلام کی جو ہے وہ مٹھاس کو محسوس نہیں کرتے. اب دیکھیے حدیث، دیکھیے کتنی خوبصورت مولانا بیان فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خص رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمکارم الاخلاق. اچھا، بعض احادیث کے نسخوں میں رسولہ ہے، اس حدیث میں رسولہ ہے. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے؟ رسول کا مطلب ایک رسول، رسولہ مطلب بہت سارے رسول. امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو یا اپنے رسولوں کو مخصوص کیا ہے، خاص کیا ہے بمکارم الاخلاق. اخلاق کی صفتیں دی ہیں کچھ. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اخلاق میں آتی ہے. یاد رکھیے گا، دیکھیے تین چیزیں ہیں ہمارے مذہب کی اگر آپ غور کریں. ایک ہے بنیاد، ایک ہے عمارت، اور ایک ہے رنگ و رونگن، ایک ہے خوبصورتی. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات دیا کرے گا، اجازت ہو؟ اللہم صلی علی محمد. تو چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے رسولوں کو یا اپنے رسول کو خاص کیا ہے مکارم الاخلاق سے، اخلاق کی صفتوں سے. بہت اچھی مثال دی جاتی ہے. دیکھیے ایک ہے بنیاد. ٹھیک ہے، بنیاد نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں یہ عقائد جو جن عقیدوں کو ہم مانتے ہیں، جن باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، 12 اماموں کی امامت پر، فرمایا یہ ہے تمہارے مذہب کی بنیاد. یہ بنیاد اگر نہیں ہوگی نا، عمارت جتنی کھڑی کرتے جاؤ عمارت کا کوئی فائدہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عمارت ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ علم فقہ ہے. صحیح ہے، یہ بھی تمہیں حاصل کرنا ہے. یہ بھی مذہب کی دوسری ضرورت ہے. روزمرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، وہ انسان پر سیکھنا لازم ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عمارت کیا ہے؟ یہ فقہ ہے. اور فرمایا یہ جو رنگ و روغن کیا جاتا ہے، عمارت خوبصورت اسی وقت لگے گی جب اخلاق کا رنگ و روغن ہوگا، تبھی خوبصورت لگے گی عمارت. ورنہ دور سے یہ نظر آئے گا عمارت تو کھڑی ہوئی ہے، خوبصورتی نہیں ہے. اور جس عمارت میں خوبصورتی نہیں ہے اس کے جو ہے وہ قریب پھر کوئی نہیں جایا کرتا. تو خوبصورتی آتی ہے اخلاق سے. ٹھیک ہے، یا ایک اور مثال سنیے. فرمایا اخلاق کا ہے 1 نمبر، صرف 1 نمبر دیا اخلاق کو. فرمایا 1 ہے اخلاق. فرمایا اگر بالفرض انسان کے پاس خوبصورتی بھی ہے ساتھ میں تو فرمایا 1 0 آگے لگا دیں، 1 کے آگے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 10 نمبر ہے، خوبصورتی بھی ہے. اگر بالفرض اس کے عقائد بھی اچھے ہیں تو 1 اور 0 بڑھائیے ساتھ میں. ٹھیک ہے، اب اس کے 100 نمبر ہے. اگر بالفرض علم فقہ کی بھی اچھی نالج رکھتا ہے، 1 اور 0 لگائے، اب اس کے پاس جو ہے وہ 1000 نمبر ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے 0 بڑھاتے جائیے. بالفرض نماز شب پڑھتا ہے، 1 اور 0 لگا دے. اگر بالفرض اول وقت پہ نماز ادا کرتا ہے، 1 اور 0 لگائے. یہ انسان کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سب کے جو ہے وہ صفر بڑھاتے جائیے. کتنی ویلیو بڑھتی جائے گی؟ 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، اس طریقے سے جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور اخلاق کا کتنا نمبر تھا؟ 1. اگر اخلاق نہیں 1 ہٹا دیں، صحیح ہے، اب کتنا بچا؟
صفر بچا. اخلاق نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی جو ہے وہ انسان کے پاس نہیں بچے گا. تو لہٰذا فرمایا پروردگار عالم نے اپنے رسولوں کو مخصوص کیا مکارم اخلاق سے, اخلاق کی صفت دی. رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا ان بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, پروردگار عالم نے جو مجھے مبعوث کیا ہے نا وہ اسی لیے کیا ہے کہ میں اخلاق کی جو صفتیں ان کی تعلیم کو مکمل کر دوں. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا 40 سال میں جو ہے وہ رسول اللہ پر جو ہے وہ بالفرض پہلی وحی آئی, تو ہمارا تو عقیدہ ہے نبی تو بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے, بلکہ فرمایا کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والطین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان موجود تھے. ٹھیک ہے, تو ہمارا عقیدہ تو یہ بچپن سے ہی نبی ہے. لیکن جو ہے وہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی 40 سال بعد آ کر نبی بنے. ٹھیک ہے, تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے اگر 40 سال سے پہلے نبی تھے تو ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ ٹھیک ہے, کس وجہ سے جو ہے وہ قرآن ان پر نہیں آیا؟ 40 سال میں پہلی وحی کیوں آئی؟ صحیح ہے, تو ایک عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ پہلے جو ہے وہ پروردگار عالم نے کہا پہلے تبلیغ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, پہلے اپنے کردار کو منوانا ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں اے محمد پہلے انہیں قرآن بند کر بتا دے, پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دے. ٹھیک ہے, پہلے جو ہے وہ ساری صفتیں جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے اشکار کرو. یہی وجہ ہے 40 سال ابھی وہی نہیں اتری ہے, لیکن عرب کا معاشرہ رسول اللہ کو صادق بھی کہتا ہے, رسول اللہ کو امین بھی کہتا ہے, سچا بھی کہتا ہے, امانت دار بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق کے ساتھ مختص کیا ہے. اپنے رسولوں کو جتنے انبیاء ہیں سب کو مکارم اخلاق دیے, اخلاق کی صفت ہی دی ہے. مولا بیان کیا فرما رہے, فرمایا فامتحنوا انفسکم, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنا امتحان خود لو. ٹھیک ہے, اپنا حساب خود لو. یہ جو صفتیں مولا بھی بیان فرمائیں گے, کہا کہ امتحان لے کر دیکھو یہ صفتیں, یہ اخلاق کی باتیں تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے, امتحان لو اپنا. فَإِن كَانَتْ فِيكُمْ, اگر یہ تمہارے اندر موجود ہے, اگر تم امتحان لیتے ہو اور تمہیں پتہ چلتا ہے یہ ساری باتیں ہاں میرے اندر پائی جاتی ہیں, فاحمد اللہ, اللہ کی حمد کرو. ٹھیک ہے, اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرو کہ جو باتیں رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں اس کا کچھ فیصد, اس کا کچھ حصہ تمہارے اندر بھی پایا جاتا ہے اور تمہارے اندر بھی موجود ہے. شکر ادا کرو, فاحمد اللہ, اللہ کی حمد کرو. وَإِرْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا, اور فرمایا کوشش کرو کہ اس میں زیادتی کرتے رہو. ٹھیک ہے, اور اس کو بڑھاتے رہو, ان صفتوں میں مزید اضافہ کرو, اس کو بڑھاتے چلے جاؤ, رک مت جاؤ, اس میں اور اضافہ کرو. ٹھیک ہے, اور ایک روایت کے مطابق, ایک نسخے کے مطابق فرمایا وَإِلَّا فَاسْأَلُوا اللَّهَ, یعنی اگر یہ صفتیں تم میں نہیں ہیں تو پروردگار عالم سے مانگو, سوال کرو کہ یہ صفتیں تمہیں عطا کر دے جو رسول اللہ کو عطا کی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا, امتحان لو اپنے آپ کا, جو رسول اللہ کو مکارم اخلاق پروردگار عالم نے عطا کیے, تم اپنا امتحان لو, دیکھو اگر تمہارے اندر موجود ہے فاحمد اللہ, اللہ کی حمد کرو اور اس میں زیادتی کی کوشش کرو. اگر نہیں ہے تو پروردگار عالم سے مانگو کہ وہ تمہیں یہ صفتیں عطا کر دے. ٹھیک ہے, فذکرها عشرۃ, پھر فرمایا امام نے فرمایا کہ وہ صفتیں کتنی ہیں, 10 ہیں. 10 صفتیں ہیں جو مکارم اخلاق کے اندر موجود ہیں. یہ پروردگار عالم نے باتیں اپنے حبیب کو عطا کی تھی اور ان باتوں سے خاص کیا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ باتیں کیا کیا وہ آپ سماعت فرمائیے. فرمایا پہلی کیا ہے, الیقین. فرمایا پہلی صفت ہی کیا ہے, یقین ہے. ٹھیک ہے, اپنے اندر دیکھیں یقین ہے یا نہیں ہے. آپ کی خدمت میں ایک دفعہ بیان کیا تھا میں نے, یہ یقین کی دولت وہ دولت ہے جو ایمان کی دولت سے بھی کم تقسیم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح ہے, سارے صاحبان ایمان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سارے صاحبان یقین بھی ہو. صحیح ہے, ایمان سب کے دلوں میں موجود ہے, سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتے ہیں, رسول کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں, امیر المومنین کو امام بھی مانتے ہیں اور باقی ائمہ علیہ السلام پر یقین بھی رکھتے ہیں. صاحبان ایمان سارے ہیں, لیکن صاحبان یقین ہو یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ روایت کے جملے یقین کی دولت ایمان کی دولت سے بھی کم تقسیم ہوئے, بہت کم جو ہے وہ مقدار میں یقین کی دولت کو بانٹا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہزاروں میں ایک آ جاتا ہے جس کو پروردگار عالم نے یقین کی دولت دی ہے, سب کو یقین کی دولت عطا نہیں فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یقین تو آپ سمجھ گئے نا, چیزوں کو پہچانا جاتا ہے ان کی ضد کے ذریعے سے, ان کے الٹ کے ذریعے سے. شک آپ سمجھتے ہیں تو شک کا الٹا کر لیجیے, یقین تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یقین کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں نے آپ کو دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اور بڑی بہترین مثال ہے. آپ جانتے ہیں ایک چیز ہے ریاضت کرنا. بعض لوگ جو ہے وہ دین پر ہوتے نہیں ہیں, حقیقی دین پر نہیں ہوتے, لیکن وہ بعض چیزوں کی اتنی پریکٹس کرتے ہیں, اتنی جو ہے وہ اس کی مشق کرتے ہیں, اتنی تمرین کی جاتی ہے کہ ان چیزوں پر ان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. بالفرض آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں, چائنیز ہے لیکن جو ہے وہ اپنے منہ میں آگ کو داخل کر رہا ہے اور پتہ نہیں جو ہے وہ کہاں کہاں سے نکال رہا ہے, یا اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ کانٹے ڈال دی یا سوئیاں ڈال دی, لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہے, یہ آتی ہے ریاضت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, پریکٹس کے ذریعے سے, مسلسل کرتے رہے یہ چیز حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ایک جو ہے وہ بڑی اچھی مثال ہے کہ بالفرض جو ہے وہ ایک عمارت کے درمیان 2 عمارتیں, اور دونوں عمارتوں کے درمیان اگر جو ہے وہ بالفرض پتلی سی رسی باندھی جائے. ٹھیک ہے, یقین کی مثال ہے, پتلی سی رسی باندھی جائے, اور ایک شخص جو ہے وہ عمارت کے اس کونے پہ کھڑا ہوا ہے اور باقی سارے لوگ دیکھنے والے دوسری عمارت پر کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے منظر کہ ہوتا کیا ہے. اتنے میں اس شخص نے اپنے بچے کو اٹھایا اور کاندھے پر بٹھا لیا, اور کاندھے پر بٹھا کر رسی پر چلنا شروع کیا, آہستہ 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 چل کر اس عمارت پر پہنچا.
جب اس عمارت پر پہنچا سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی، سبحان اللہ کیا بات ہے، جو ہے وہ کتنی اچھی مشق کی ہے، کتنا اچھا جو ہے وہ اس نے کیا. ایک جو ہے وہ رسی پر نہ کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، نہ کوئی سیفٹی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ جیکٹ ہے، نہ کوئی سیف گارڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بغیر سیفٹی کے یہ جو ہے وہ اتنی اونچی عمارت پر جو ہے وہ ایک دھاگے کی مدد سے جو ہے وہ آ گیا، ایک رسی کی مدد سے جو ہے وہ سفر کر لیا. اور صرف اکیلا نہیں، اپنی جان سے زیادہ انسان اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی اٹھا کر آیا. ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ تعریفیں کرنے لگے. جب یہاں پہنچا نا، اس نے کہا آپ میں سے کتنے ہیں جس میں سے آپ کو یقین ہے کہ میں دوبارہ اس عمارت سے اس عمارت پر جا سکتا ہوں اسی رسی کے ذریعے سے؟ سب نے کہا بالکل، ابھی ہم نے دیکھا ہے اور آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ مسلسل جو ہے وہ رسی پر آتے جاتے رہتے ہیں. فرمایا تو پھر آپ میں سے کون ہے جو میرے کاندھے پر بیٹھے گا تاکہ میں اس عمارت پر چلا جاؤں؟ اب جو ہے وہ سارے چپ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کوئی جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. کیا تھا؟ ایمان تھا کہ یہ رسی پہ سفر کر لے گا، یقین نہیں تھا، اس لیے جو ہے وہ سوار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہے یقین کی مثال. ایک دفعہ سلوات دیا کرے مل کر باوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیے میں نے کیا کہا، یہ جو مکارم اخلاق ہے، یہ جو 10 صفتیں ہیں پروردگار عالم نے اپنے رسولوں کو عطا کی. لیکن کیا یہ جو رسولوں میں ساری تمام جتنے رسول ہیں، 313 رسول ہیں، بالفرض ہم اس روایت کے اعتبار سے لفظ پر بات کر لیتے ہیں، 313 رسول ہیں. 313 رسول کو اللہ نے یہ مکارم اخلاق عطا کیے، تو یہ یقین کی صفت کیا سب میں برابر ہے؟ ہمارے حبیب کے پاس بھی یقین ہے نا، رسول اللہ کے پاس بھی، اور باقی انبیاء کے پاس بھی یقین کی صفت ہے، تو سب میں کیا برابر ہے؟ سب کا یقین ایک جیسا ہے؟ یقین ایک جیسا نہیں ہے. ایک بہت بڑے جو ہے وہ آیت اللہ کا ایک بہت بڑے مجتہد کا جملہ تھا. فرمایا تمام انبیاء کی نمازیں، مکمل زندگی کی نمازیں ایک طرف، ان کی یقین یعنی جو ہے وہ جو بالفرض ہمارا موضوع چل رہا ہے، حضور آپ سے ایک استعارہ لے رہا ہوں میں، معرفت کا موضوع چل رہا ہے نا. معرفت سب کی برابر نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، معرفت دوسرا لفظ یقین لے لیں. معرفت جو ہے وہ سب کی برابر نہیں ہے، سارے انبیاء کی بھی معرفت برابر نہیں ہے اور سارے اماموں کی بھی معرفت برابر نہیں ہے. تو بیان فرمایا کہ اس مجتہد نے کہ سارے انبیاء کی زندگی کی عبادتیں ملا لوں اور امیر المومنین کی زندگی کی فقط ایک تکبیرۃ الاحرام. ٹھیک ہے، یقین برابر نہیں ہے. صحیح ہے، علی کے یقین کی بات الگ ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھ دیتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کے اولو العزم پیغمبر ہے، آج بھی حکم خدا سے زندہ ہے. ٹھیک ہے، ایک روایت سنیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نتیجے کے طور پر ایک اور روایت بیان فرماتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی حیرت کی بات نہیں. میں نے آپ کے سامنے ایسے واقعات پڑھے کہ علماء نے جو ہے وہ کاغذ میں لکھ کر دے دیا بسم اللہ، طالب علم جو ہے وہ سفر کرنے لگے تو یہ جو ہے وہ پھر نبی خدا ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے. تو ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا یا عیسیٰ بأی شیء تمشی علی الماء، اے عیسیٰ کس چیز کے سہارے سے پانی پر جو ہے وہ سفر کر لیتے ہو؟ کیسے جو ہے وہ پانی پر قدم رکھتے ہیں اور آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کون سی چیز ہے آپ کے پاس ایسی کہ آپ سفر کرتے ہیں؟ تو فرمایا بالایمان والیقین، مجھے ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے. ٹھیک ہے، ایمان بھی رکھتا ہوں کہ پروردگار عالم پر میں ایمان رکھتا ہوں، اگر میں اس پر قدم رکھوں گا تو چلوں گا. دل میں ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اگر قدم رکھوں گا تو چلنا شروع ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، ایمان بھی ہے یقین بھی ہے، اس لیے چلتا ہوں. قالو، تو وہ جو اتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا فَإِنَّ آمَنَّا كَمَا آمَنْتَ وَأَيْقَنَا كَمَا أَيْقَنْتَ، فرمایا ہم بھی ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے آپ ایمان رکھتے ہیں. آپ کے دل میں بھی ایمان ہے، ہمارے دل میں بھی ایمان ہے. جیسے آپ یقین رکھتے ہیں ہمارے دل میں بھی یقین ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے، یقین تو ہمارے پاس بھی ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فمشوا، اگر ایسا ہے تمہارے پاس بھی ایمان ہے اور تمہارے پاس بھی یقین ہے، چلو اس پر آؤ میرے ساتھ سفر کرو. جیسے یہ کہا فمشوا معه فی الموج فغرقوا، تو انہوں نے سب نے جو ہے وہ موج پر قدم رکھا، دریا کی آتی ہوئی لہر پر قدم رکھا. چلنا جو ہے وہ چاہتے تھے لیکن جو ہے وہ ڈوب گئے، سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ غرق ہو گئے. فقال لهم عیسیٰ ما لکم، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا کیا ہوا، کیوں نہیں چلے؟ فقالوا خفنا الموج، ہمارے دل میں موج کا خوف تھا، یہ لہر جو آ رہی تھی اس کا خوف تھا ہمارے دل میں، اتنی بڑی لہر آ رہی تھی کہ ہمیں ڈبانے دے، جو ہے وہ اس کا خوف تھا. قال الا خفتم رب الموج، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کہا موج سے خوف ہے، اس موج کے پروردگار سے خوف نہیں ہے دل میں، اس کی لہر کے پروردگار سے دل میں خوف نہیں رکھتے ہو؟ اب جو ہے وہ سارے خاموش ہو گئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام آیا اور ان کو جو ہے وہ روایت کے جملے فاخرجہم، ان سب کو باہر نکالا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اور ساحل پر لے کر آئے اور کنارے پہ لے کر آئے. اس کے بعد جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ثم ضرب بیدہ الی الارض، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مارا زمین پر، اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ ذہب سونا اٹھایا اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ کنکریاں ریت اٹھائی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا بہتر ہے، سونا یا مٹی، کیا بہتر ہے تمہارے لیے؟ فرمایا کہ ایہما احلی فی قلوبہم، تمہارے دل میں زیادہ مٹھاس کس کی ہے، کیا عزیز ہے زیادہ، یہ سونا یا مٹی؟ فرمایا ھذا ذھب، یہ سونا. فرمایا فانہما عندی سوا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں، مٹی بھی سونا بھی. مجھے اتنا ایمان اور اتنا یقین ہے میرا خدا چاہے تو اس مٹی سے سونا بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، میرے نزدیک جو ہے وہ دونوں چیزیں برابر ہیں، مجھے یقین بھی ہے، لہذا میری نگاہ میں دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کی دونوں نعمتیں، حالانکہ تمہاری نگاہ میں فقط اور فقط سونے کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے سنا
جناب عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے کیونکہ یقین تھا. اب سنیے رسول اللہ کی روایت. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام تو پانی پر چلا کرتے تھے. فرمایا لو زاد یقینہ لمشا فی الہوا. فرمایا اگر میرے بھائی عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو پانی پر نہیں ہوا پر چلتے وہ. ٹھیک ہے, یعنی یقین جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی 100 میں سے 100 نمبر نہیں ہے. یقین کی صفت ہے لیکن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت کے مطابق وَأَنَّ أَخِي عِيسَىٰ كَانَ أَحْسَنُ يَقِينًا مِمَّا كَانَ لَمَشَىٰ فِي الْهَوَىٰ وَصَلَّىٰ عَلَى الْمَاءِ. فرمایا اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا تو نہ صرف ہوا پر چلتے بلکہ پانی پر ٹھہر کر مصلی بھی بچھاتے اور اس پر عبادت بھی کرتے. ٹھیک ہے, پانی پر مصلی بچھاتے اور وہیں پر نماز پڑھتے. یہ صفت ہے زمانے کے امام کی. جب زمانے کے امام آئیں گے تو مصلی بچھائیں گے پانی پر, ٹھیک ہے, اور نماز پڑھیں گے. یہ علماء نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے کیا فرمایا اگر میرے بھائی عیسیٰ کا احسن یقین اور تھوڑا سا بلند ہوتا اور اچھا ہوتا تو کیا ہوتا, ہوا پر چلتے بھی پانی پر مصلی بھی بچھاتے. اب ایک جملہ آپ سماعت فرمائیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا, اگر یقین میں اضافہ ہو جاتا. ایک جملہ ہے امیر المومنین نے فرمایا لو کشف الغطاء عنی مزددت یقینا. فرمایا اگر مجھ علی کے سامنے سے, آنکھوں کے سامنے سے تمام تر حجابات ہٹا بھی دیے جائیں, مزددت یقینا, علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. 100 میں سے 100 ہے, ایک ذرے کی بھی کمی نہیں ہے. فرمایا علی کا یقین مکمل ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم پر تمام حجابات ہٹا دی جائیں تو پھر بھی جو ہے وہ یقین امیر المومنین کا بلند رہے گا. ٹھیک ہے, ایک وجہ آ گئی کہ کیوں امیر المومنین انبیاء سے افضل ہے. ٹھیک ہے, ایک دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد. اب جو ہے وہ انسان کیسے دیکھے کہ وہ یقین کی منزل پر فائز ہے یا یقین کی منزل پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ چیزیں ہیں جو روایت میں بیان ہوئی ہیں, کچھ علامتیں ہیں, وہ انسان غور کرے اور دیکھے کہ اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اگر پائی جاتی ہے تو وہ صاحبان یقین میں سے, اور اگر نہیں پائی جاتی تو صاحبان یقین میں سے نہیں ہے, اور اسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے عطا کرے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان ہے علامت الموقن فستۃ. فرمایا یقین کرنے والی کی علامتیں کتنی, فرمایا 6 علامتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا کیا علامتیں سنیں. فرمایا ایقن باللہ حقا فآمن بہ. فرمایا کہ پہلا تو ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے. ٹھیک ہے, پہلا حق کیا ہے, پروردگار عالم پر یقین رکھے کہ پروردگار عالم ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کی وحدانیت کا جو ہے وہ اقرار کرتا رہو. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ مسلسل علامتیں بیان کر رہا ہوں جلدی جلدی. ایک اور علامت بیان ہوئی پھر دوسری. فرمایا وَأَيْقَنَ بِأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ فَحَذِرَهُ. فرمایا جو یہ یقین رکھتا ہو کہ موت برحق ہے, موت آنی ہے. صحیح ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے, دوسری علامت ہے. دیکھیں کہ جو ہے وہ موت پر یقین ہے یا نہیں ہے. اچھا یقین تو ہے, فَحَذِرَهُ, اگر یقین ہے تو پھر ڈرنا بھی چاہیے. ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے, دوسری علامت ہو گئی. ٹھیک ہے, تیسری علامت وَأَيْقَنَ بِأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ فَخَافَ الْفَضِيحَ. فرمایا کہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہ قبر میں چلے جائیں گے, موت کے بعد مر جائیں گے. بعث حق, دوبارہ اٹھایا جانا, دوبارہ لایا جانا, یہ بھی حق ہے. ٹھیک ہے, پروردگاران دوبارہ اٹھائے گا قبروں سے. سب یقین رکھتے ہیں, بالکل یقین رکھتے ہیں کہ اٹھایا جائے گا. تو اچھا یقین رکھتے ہیں فخاف الفضیحہ, اس دن کے خوف سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو. ٹھیک ہے, اگر یقین رکھتے ہو تو فقط یقین رکھنا کافی نہیں ہے, اس دن کے خوف سے بھی ڈرو. ٹھیک ہے, پہلی صفت پروردگار عالم پر یقین بھی رکھو, ایمان بھی رکھو. دوسرا موت پر یقین رکھو اور پھر اس سے ڈرو. ٹھیک ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اٹھائے جانے کا یقین ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس دن سے خوف بھی کھائے گا. وَأَيْقَنَ بِأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ فَاشْتَاقَ إِلَيْهَا. فرمایا کہ یقین رکھو کہ جنت حق ہے, جنت پروردگار عالم خلق کر چکا ہے, جنت پر یقین رکھو. فَاشْتَاقَ إِلَيْهَا, صرف یقین نہ رکھو بلکہ اس کی طرف جو ہے وہ شوق پیدا کرو, اس کی طرف جو ہے وہ رغبت کرو, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, مشتاق بن جاؤ. ٹھیک ہے, ہم دیکھیں ہم کوشش کریں گے تو ہم جنت کے مشتاق بنیں گے, لیکن روایت کے جملے ہیں کہ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جنت خود جن کی مشتاق ہے. ٹھیک ہے, یعنی لوگ انتظار کریں گے کہ وہ جنت میں چلے جائیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنت انتظار کرتی ہے کہ وہ مجھ میں آ جائیں. کون کون ہے؟ فرمایا سلمان و ابوذر و مقداد و علی. ٹھیک ہے, امیر المومنین ہے جناب سلمان ہے, جناب ابوذر ہے اور جناب مقداد ہے. مختلف روایتیں. خیر, وَأَيْقَنَ بِأَنَّ النَّارَ حَقٌّ فَظَهَرَ سَعْيُهُ لِلنَّجَاةِ فِيهَا لِلنَّجَاةِ مِنْهَا. فرمایا کہ یہ یقین رکھے کہ پروردگار عالم جہنم کو بھی خلق کر چکا ہے. اگر یہ یقین ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا جہنم سے بچنے کی روزانہ کوشش کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر کوشش کرتے ہو تو اس کا مطلب تمہیں یقین ہے کہ جہنم ہے. اگر کوشش نہیں کرتے تو سرسری طور پر دل میں یہ بات ہے ہاں جہنم ہے, لیکن جو ہے وہ اس بات پر یقین نہیں ہے تمہارا. اور پھر آخری بات وَأَيْقَنَ بِأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ فَحَاسَبَ نَفْسَهُ.
فرمایا اس بات پر یقین رکھو کہ حساب کتاب ہونا ہے، پروردگار عالم حساب کتاب لے گا. اگر اس پر یقین ہے تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ تم روزانہ اپنا خود حساب کرتے ہوگے. اگر روزانہ حساب کتاب کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہیں حساب کتاب پر بھی یقین ہے. اگر روزانہ حساب کتاب نہیں کرتے اس کا مطلب ہے دل میں صرف جو ہے وہ اقرار ہے، مانتے ہوئے حساب و کتاب ہونا ہے لیکن یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، 6 علامتیں ہو گئی. کون کون سی علامتیں ہوئی؟ پروردگار عالم پر ایمان ہو گیا، موت پر یقین. ٹھیک ہے، موت پر یقین ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ موت سے ڈرو گے. ایک دن اٹھایا جانا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس دن سے خوف کھاؤ گے. جنت کا یقین ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کی طرف جو ہے وہ شوق رکھو گے، اس کی طرف رغبت کرو گے. جہنم کا اگر یقین ہے کہ جہنم موجود ہے تو پھر اس سے نجات کی جو ہے وہ روزانہ کوشش کرو گے. ٹھیک ہے، اور آخری بات بیان فرمائی کہ اگر حساب و کتاب پر یقین ہے تو روزانہ اپنا خود حساب و کتاب کرو گے. ٹھیک ہے، یہ 6 علامتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی. ایک اور روایت اور آخری روایت اور بات ختم کرتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین نے بھی ایک روایت میں جو ہے وہ بیان فرمایا یستدل علی الیقین ہے. فرمایا صاحب یقین ہونے پر دلیل یہ ہے. ٹھیک ہے، کیا علامتیں ہیں، کیا دلیلیں ہیں؟ فرمایا بکسر العمل. فرمایا جس کے پاس یقین ہوتا ہے اس کی آرزویں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی صفت اس کی آرزویں کم ہیں. یہ علامت بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں. 3 علامتیں بتائی اس روایت میں. آرزویں اگر کم ہیں تو یہ یقین کی ایک صفت ہے. پھر فرمایا وہ اخلاص العمل ہے. عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. عمل خالصتاً پروردگار عالم کے لیے اگر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کبھی بھی ریاکاری نہیں آتی، کسی کے لیے دکھاوا نہیں آتا، کبھی شو آف کی جو ہے وہ سائن ہمارے اندر نہیں آتی، کبھی صفت نہیں آتی، تو اس کا مطلب سمجھ لو کہ یقین کی جو ہے وہ ایک اور صفت اندر موجود ہے. والزہد فی الدنیا. فرمایا اگر دنیا سے دل بیزار ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں دل لگتا نہیں ہے، صحیح ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، جو امیر المومنین نے وصیت میں بیان فرمایا تھا، تو فرمایا سمجھو تمہارے اندر یقین ہے. اگر یقین نہیں ہے، اگر یہ صفتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یقین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفتیں آپ نے سنی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیوں جملہ کہا گیا ہے کہ ایمان کی دولت سے بھی جو ہے وہ کم تقسیم ہوئی ہے یقین کی دولت. ٹھیک ہے، ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جو صاحبان ایمان بھی ہوتا ہے اور صاحبان یقین میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. ہر ایک جو ہے وہ صاحبان یقین نہیں ہوتا. ایک آخری علامت جو ایک امام نے بیان فرمائی یقین کی ایک علامت یہ ہے کہ کبھی بھی انسان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جو یہ جملہ وہ ہے جو چوتھے امام نے جو ہے وہ جب خطبہ دیا تھا شام کی مسجد میں، دمشق میں، مسجد اموی میں، اور وہاں پر جب مولانا نے خطبہ دیا تھا تو خطبے سے پہلے آپ جانتے ہیں منظر یہ تھا کہ یزید کے باپ نے ایک خطیب، یزید نے جو ہے وہ خود پہلے ایک خطیب تیار رکھا ہوا تھا جس کا کام تھا کہ وہ ممبر پر جائے اور ممبر پر جا کر بنو ہاشم کی توہین کرے اور بنو امیہ کی تعریف کرے. ٹھیک ہے، ان کے قصیدے پڑھے. وہ جب آ کر اس نے جو ہے وہ قصیدے پڑھے بنو امیہ کے اور بنو ہاشم کی توہین کرتا رہا، امیر المومنین کی توہین کرتا رہا. جب نیچے آیا اور چوتھے امام جب گئے تو چوتھے امام نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا. فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. ٹھیک ہے، تو نے مخلوق کو تو راضی کر دیا. یہ لوگ چونکہ ان کی عادت ہے کہ یہ امیر المومنین پر تبرہ سنتے رہتے ہیں، تو نے انہیں تو راضی کر دیا لیکن اللہ کو تو ناراض کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، یقین کی ایک صفت ہے کبھی بھی انسان وہ کام نہیں کرے گا جس سے لوگ راضی ہو جائیں اور پروردگار عالم ناراض ہو جائے. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، میرے مالک ہمیں صاحبان ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ یقین کی دولت بھی عطا فرما. میرے مالک جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ولایت امیر المومنین اور محبت امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی محبت کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم فرما. میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات دیا کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات دیا کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي عن نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين، واتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والأمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام عليه وعليهم أجمعين.